فرائض میں سے کوئی فرض ضائع نہیں ہوتا. اب یہ بات سمجھنے والی ہے، یعنی جتنے فرائض ضائع ہو گئے ہیں، یہ ماتم کرنا دنیا پوچھ رہی ہے کہاں لکھا ہوا ہے، علیل اللہ کہاں لکھا ہوا ہے، ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا کہاں لکھا ہوا ہے، علی کا نام قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے. یہ جتنے بھی فرائض اگر یہ علی کو منبر پر لاتے تو یہ سارے قرآن میں ہوتے. یعنی یہ بات واضح ہے کہ جتنے فرائض مسلمانوں نے چھپا دیے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وراثت اور ولایت کو وہیں نہیں رکھا جہاں اللہ نے رکھا تھا. اس گھر سے نکال کر غیروں کو وہاں بٹھا دیا. آگے کیا کہا؟ اللہ کے فرائض میں سے کوئی فرض ضائع نہ ہوتا. اللہ کا کوئی ولی ظلم کا شکار نہ ہوتا. اللہ کا کوئی ولی ظلم کا شکار نہ ہوتا. یہ جو کربلا میں ظلم ہوا ہے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ علی کی جگہ کسی اور کو بٹھا دیا. پھر اس نے وہاں سے ظلم شروع کیا تو ظلم کا شکار نہ ہوتے. اور آج جو اختلافات ہیں، یہ میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں، آج جتنے بھی اختلافات ہیں، کوئی ہاتھ کھول کر نماز پڑھتا ہے، کوئی باندھ کر پڑھتا ہے، کوئی کہتا ہے یا علی نہ کہو، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے نبی نور نہیں، کوئی کچھ کہتا ہے. تو جو بھی اختلافات ہیں اس کی وجہ کیا ہوئی آگے بتایا. کوئی دو بندے حکم خدا میں اختلاف نہ کرتے، اگر ولایت کو وہیں رکھتے تو دنیا میں کوئی دو بندے بھی ایسے نہیں ہوتے جو آپس میں اختلاف رکھتے. تو دنیا ہمیں کہہ رہی ہے آپ اختلاف کر رہے نہیں، اختلاف کی بنیاد جس نے ڈالی تھی ہم انہیں بے نقاب کر رہے ہیں. اختلاف کا بنیاد جس نے اسلام میں اختلاف پیدا کیا تھا ہمیں انہیں بے نقاب کر رہے ہیں. اختلاف وہ کر کے گئے ہیں، ہم اختلاف کو ختم کرنا چاہتے ہیں. تو ختم کس سے ہوگا؟ ختم تب ہوگا جب اس کی ولایت ہوگی جو نبی دے کر گئے ہیں. اب بتاؤ کہ جو نبی ولایت دے کر گیا تھا وہ کس کے یہاں ہے؟ وہ امام زمانہ کے پاس ہے. امام زمانہ کے پاس ہے. تو آگے اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے آگے یہ کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان میں اکثریت اللہ پر ایمان نہیں لائی مگر یہ مشرک ہیں. ان میں اکثریت اللہ پر ایمان نہیں لائی مگر یہ مشرک ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ اکثریت ایمان نہیں لائی تو نبی سے پوچھا گیا اکثریت ایمان نہیں لائی ان میں مشرک ہیں تو امام نے کہا یہ وہ مشرک نہیں ہے جو بت پرست ہوں. جملہ میں کہنے جا رہا ہوں انہی کتابوں میں موجود ہے. یہ وہ مشرک نہیں ہے. جب مشرک کی بات کرو تو فوراً ذہن مکے کے کافروں کی طرف چلا جاتا ہے. نہیں، مدینے میں بھی کچھ مشرک تھے، مدینے میں بھی مشرک تھے. کیوں کہ وہ نبی کے حکم کے آگے توریت کا حکم سناتے تھے. درود پڑھیں آل محمد کی ذات پر. شاید میں بات سمجھا نہیں سکا. جب نبی کے بزم میں بیٹھتے تھے نبی اللہ کا حکم بتاتے تھے، یہ حکم ہے فلاں مسئلے کا حل یہ ہے، فلاں مسئلے کا حل ہے یہ ہے. خدا کی شریعت نبی بتاتے تھے. تو آگے کچھ ایسے بیٹھنے والے تھے جو یہ کہہ رہے تھے یا نبی اللہ ہم نے تو توریت میں یہ دیکھا ہے. آپ نہیں سمجھے، ہم نے تو توریت میں یہ دیکھا ہے کلمہ نبی کا پڑھتے تھے، رخ توریت اور انجیل کی طرف تھا.
دیتے ہیں, آپ یہ حکم دیتے ہیں, تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی. کیا کہا اللہ نے؟ اے محمد یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے, یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہیں اپنے معاملات میں حاکم نہ بنائے. لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت یسلموا تسلیما. اللہ نے کہا اے محمد مجھے قسم ہے تو تیرے پروردگار کی, یہ اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک اپنے معاملات میں تیری ولایت نہ مانے, تیری حاکمیت مانے, اور جو تو فیصلہ دے دے. اب میں سارے مسلمانوں سے ہاتھ جوڑ کر پوچھتا ہوں, یہ کون تھا بزم مصطفیٰ میں جو رسول کے فیصلے پہ اعتراض کرتا تھا اور رسول کو حاکم نہیں مانتا تھا؟ یہودی تو نہیں آئے ہوں گے نا اپنا قضیہ لے کر, اپنا مسئلہ لے کر رسول کے پاس, ہوگا تو وہی جو رسول پر کلمہ پڑھنے والا تھا. نام ہم نہیں اٹھاتے, تم بتاؤ, نام ہم نہیں اٹھاتے, تم بتاؤ کیوں اللہ یہودیوں کے بارے میں یہ تو نہیں کرے گا؟ کیونکہ اس کا دعویٰ تھا کہ ہم مومن ہیں, تبھی تو اللہ نے کہہ رہا ہے اے محمد یہ اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے. لا یؤمنون حتی یحکموک, لا یؤمنون یہ اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے حتی یحکموک, اس وقت تک جب تک تمہیں یہ ولی نہ مانے, تمہیں یہ حاکم نہ بنائے. یحکموک فیما شجر بینہم, اور جو ان کے معاملات ہیں آپس میں جھگڑے ہیں اس میں جو فیصلہ تم دو, جو فیصلہ تم دو. اب اللہ نے حاکم کسے بنایا ہے؟ نبی کو بنایا ہے. نبی کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کو اختیار تھا کہ وہ اپنا فیصلہ سنائے, اپنا فیصلہ سنائے. تو اب پاکستان کی گورنمنٹ یہ پسند نہیں کرتی کہ عورت کے ہوتے ہوئے کوئی وڈیرا فیصلہ سنائے, تو وہ مجرم پھر نبی کے ہوتے ہوئے جو اپنا فیصلہ سنا, اپنا پھر کوئی تو ہوگا نا جس نے نبی کے ہوتے ہوئے اپنا فیصلہ سنایا ہوگا کہ ہمیں اہل بیت کی ضرورت نہیں. قرآن مومن ہونے کے لیے اللہ نے شرط لگا دی ہے, اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک لا یجدو, جب تک اپنے وجود میں, اپنے دل میں تمہارا دیا ہوا فیصلہ تسلیم نہ کرے, اور جو تو فیصلہ دے اس میں شک بھی نہ کرے. تو یہ علی بن اللہ کا فیصلہ کس نے دیا تھا؟ کس نے دیا تھا؟ کسی نے وڈیرے نے دیا تھا؟ نہیں, یہ نبی نے دیا تھا. اب وہ مومن ہی نہیں بن سکتے تو امیر المومنین کیسے نکلا؟ امیر المومنین لکھوانے کے لیے پہلے قرآن سے پاس کروانا پڑے گا. ایسے قانون اسلام میں نہیں بنتا جب تک قرآن اسے پاس نہ کرے. کیوں؟ کیونکہ نبی نے کہا ہے میں اپنے بعد تمہیں دو حاکم دے رہا ہوں, دو ولی دے رہا ہوں. وہ کون ہے؟ وہ قرآن اور اہل بیت ہے. اہل بیت کا تو منکر ہو گیا ہے تو, اب قرآن سے اپنا امیر المومنین ثابت کر. قرآن سے اب جب مومن ہی نہیں بن سکتا تو پھر امیر المومنین کہاں سے بنے گا؟ اللہ نے آگے کیا کہا؟ سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 82 اور علمی گفتگو کرنا چاہتا ہوں. پورا عشرہ علمی ہو, قرآن اور اہل بیت پہ گفتگو ہوئی ہے. آیت نمبر
82 اللہ نے کیا کہا؟ الذین آمنوا لم یلبسوا ایمانہم بالظلم. اب جملہ میں کہنے جا رہا ہوں. اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ الذین ایمانہم، جو ایمان لا چکے ہیں، جو مجھ پر ایمان لا چکے ہیں، وہ اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملاتے، ظلم کے ساتھ نہیں ملاتے. جو ایمان لا چکے ہیں، الذین آمنوا لم یلبسوا ایمانہم، جو ایمان لا چکے ہیں، مجھے پہلے یہ بتاؤ جنہیں امیر المومنین لکھتے ہو ان کا ایمان تو ثابت کرو، ان کا ایمان تو ثابت کرو. کیا وہ ظالم نہیں رہے؟ کیا وہ ظالم نہیں رہے؟ اور ظالم کبھی امیر المومنین نہیں بنے گا. ظالم کبھی امیر ظالم کبھی، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. اور اس کی تفسیر خود نبی نے کی ہے. درود پڑھے آل محمد کی ذات پر. امام نے الکافی میں، اس میں، اور یہ 2 کتابیں ہیں، نوٹ کرو. اس لیے کتابیں لاتے ہیں کہ دنیا کو پتا چلے کہ یہاں سے علم ملتا ہے، یہاں سے علم ملتا ہے. ایسے نہیں، اس کتاب میں بھی ہے، اس میں بھی ہے. یہ عام کتابیں نہیں ہیں. جو کتابی دنیا کا بندہ ہوگا اس سے پتا ہوگا. اس کراچی کے چھوٹے سے چھوٹے مدرسے سے لے کر نجف اشرف تک چلے جائیں، ان کے حوالے پیش کریں، کوئی بھی مولوی اس کو رد نہیں کر سکتا، اس کو رد نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ آج کے کسی مولویوں کے لکھے ہوئے نہیں ہیں، ایسے بندوں کے لکھے ہوئے نہیں ہیں. تو کیا کہا امام نے؟ الکافی میں روایت ہے، امام نے کہا، کون سے امام؟ جعفر صادق، جس نے علم سے شیطان کو شکست دی تھی. جعفر صادق کی سنت کیا ہے؟ علم سے شیطان کو شکست دو، علم سے اغیار کو شکست دو. امام نے کیا کہا؟ ظلم کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور جو ایمان کو ظلم میں مخلوط کرتا ہے. امام نے کیا کہا؟ اس آیت کو پڑھ کر فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ولایت کا اعلان کیا تھا اس میں ظلم نہ کریں. جس ولایت کا اعلان کیا تھا اس میں ظلم نہ کریں. فلاں کے ولایت کے ساتھ مخلوط نہ کریں. علی کو ان سے نہ ملائے، علی کو ان سے نہ ملائے. یہ ظلم ہے. ارے جب تمہارے پہلے تمہارے جو ہیں وہ علی کو اپنے جیسا سمجھتے تھے تو پھر امیر المومنین کا، پھر امیر المومنین کہاں؟ بس عزاداروں، یہی